والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. عزیز طلباء، کتاب دروس البلاغہ میں سے ہم نے 5ویں باب میں سے کچھ حصہ پڑھا اور 5واں باب اطلاق اور تقیید کے بارے میں ہے. تقریباً 2 درس ہم نے اس باب سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. آج اسی باب سے تیسرا درس پیش ہونے جا رہا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے اطلاق اور تقیید کے اس باب میں پڑھا کہ تقیید جملے میں کن چیزوں کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے. مفاعل کے ذریعے سے، حال، تمییز اور استثناء کے ذریعے سے، نواسخ، شرط اور نفی اور توابع، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جملے میں تقیید پیدا کی جاتی ہے. ہم نے مفاعل کا بیان پڑھا اور پھر نواسخ کو بھی ہم نے کچھ قدر پڑھا. تو آج ہم ان اور اذا جو دونوں، اور شرط کو بھی ہم نے پڑھا. کل ہم نے شرط کو بھی کچھ قدر پڑھا ہے. تو شرط میں سے ہم آج ان اور اذا کے بارے میں اور لو کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر آگے دیکھیں گے کہ اور کیا چیزیں ہمارے درس میں آئیں گی. تو صاحب کتاب کہتے ہیں فَإِن وَإِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، ان اور اذا مستقبل میں شرط پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں. ان اور اذا کے ذریعے سے مستقبل میں شرط پیدا کی جاتی ہے. یعنی جس جملے میں ان استعمال ہوگا اور اذا استعمال ہوگا تو یہ دونوں شرط کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ شرط مستقبل کے لیے ہوگی. وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُاضِي، اور لو ماضی میں شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَالْأَصْلُ فِي اللَّفْظِ أَن يَتْبَعَ الْمَعْنَى، لفظ میں اصل یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہوتا ہے، وہ معنی کی اتباع کرتا ہے. فَيَكُونُ فِعْلًا مُضَارِعًا، تو وہ فعل مضارع ہوگا مع ان اور اذا کے ساتھ. اگر شرط مستقبل میں پیدا ہو رہی ہے ان اور اذا کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے فعل مضارع ہوگا، ان اور اذا کے ساتھ فعل مضارع استعمال ہوگا. اور اگر لو کے ذریعے سے شرط ماضی میں پیدا ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فعل ماضی استعمال ہوگا. وَمَاضِيًا مَعَ لَوْ، جیسے کہ کتاب میں لکھا ہے. دونوں کی مثال اس طرح سے ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ لوگ مدد طلب کریں گے، جہنمی جب پیاس میں نڈھال ہوں گے تو وہ پانی کی مدد طلب کریں گے، پانی کی مدد کے لیے پکاریں گے. یغاثوا، ان کو مدد کی جائے گی. بماء کالمہل، ایسے پانی کے ساتھ جو مہل کی طرح ہوگا. کیا مطلب مہل کی طرح؟ ماء غلیظ کثیر ذیت، ایک گاڑھا پانی جو گندا ہوگا اور تیل کی طرح ہوگا. تیل کی طرح گرم اور گاڑھا پانی، گندا پانی ان کو پلایا جائے گا، تو اس طرح سے ان کی مدد کی جائے گی. تو یہاں دیکھیے وہیں یستغیث، اور اگر وہ مدد طلب کریں گے، یعنی مستقبل میں ان کے ذریعے سے شرط کا معنی پیدا ہوا، اگر وہ مدد طلب کریں گے تو مدد کی جائے گی. اگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ مدد طلب کریں گے تو پھر ان کو مدد کی جائے گی، لیکن کس طرح کی جائے گی اس کا بھی بیان ہے. اور اسی طرح سے وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلٍ تَقْنَعُ، اور جب اس نفس کو قلیل کی طرف لوٹایا جائے تو یہ نفس قناعت کرتی ہے. تو اذا کے ذریعے سے یہاں شرط کا معنی پیدا ہوا، اور وہ بھی مستقبل میں شرط کا معنی اس اذا کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہے. اصل میں یہ عجز البیت ہے اور اس کا صدر ہے وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَبْتَهَا،
جو ہے وہ رغبت والی ہے، یہ نفس جو ہے رغبت والی ہوتی ہے جب آپ اس کو رغبت دلائیں گے، یعنی یہ نفس ایسی ہے کہ اس کو آپ جس چیز کی طرف رغبت دلائیں گے تو یہ اسی چیز کی رغبت کو قبول کرے گی. تو کہا والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تخنع، جب اس نفس کو تم رغبت دلاؤ گے تو یہ رغبت رکھنے والی ہے، یہ رغبت کو قبول کرنے والی ہے، اور جب اس کو قلیل یا کم کی طرف رغبت دلائی جائے تو یہ قناعت قبول کر لیتی ہے، قناعت پسند ہو جاتی ہے، کفایت شعاری کرنا قبول کر لیتی ہے. تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ وَإِذَا تُرَدُّ، اذا کے ساتھ مضارع کو استعمال کیا گیا اور اذا کے ذریعے سے مستقبل میں شرط کا معنی پیدا کیا گیا، تو اس سے تقیید بھی ہو جاتی ہے، شرط کے ذریعے سے ہی تقیید ہو جاتی ہے کہ ہم اطلاق و تقیید کو پڑھ رہے ہیں تو اس شرط کے ذریعے سے معنی میں تقیید پیدا ہو جاتی ہے، معنی میں قید لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا. تو یہاں دیکھیے لو کے ذریعے سے ماضی میں شرط کا معنی پیدا کیا گیا اور اس کے ساتھ فعل ماضی کو استعمال کیا گیا. اس کے بعد ہے والفرق بین ان و اذا، ان اور اذا کے درمیان فرق ہے. ان الاصل عدم الجزم، کہ اصل ہے کہ یہ دونوں جزم نہیں دیتے ہیں اپنے فعل پر. عدم الجزم بوقوع الشرط مع ان، اچھا اصل میں جو ہے ان اور اذا کے درمیان فرق بیان کرتا ہے. ان الاصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع ان، کہ اصل یہ ہے کہ شرط کے واقع ہونے کے ساتھ ان کے ذریعے سے جزم واقع نہ ہو. والجزم بوقوعه مع اذا، اور شرط کے واقع ہونے کے ساتھ اذا کے ذریعے سے جزم واقع ہو، جزم آئے. ولہذا غلب استعمال الماضی مع اذا، اسی لیے اذا کے ساتھ ماضی کا استعمال غالب رہا. فكأن الشرط واقع بالفعل، تو گویا کی شرط واقع ہونے ہی والا ہے، یعنی اذا کے ذریعے سے ایسی شرط واقع ہوتی ہے جو بالفعل واقع ہو کر رہے گی، یعنی ایسا کام ہو کر رہے گا. بخلاف ان کے برخلاف اذا قلت، جب تم کہو گے ان ابرؤ من مرضی، اگر میں اپنی بیماری سے بری ہوا، اتصدق بألف دینار، میں 1000 دینار کا صدقہ کروں گا. كنت شاكا في البر، تو تم تب بری ہونے میں شک میں ہو، بری ہونے کے بارے میں شک میں ہو کہ کیا میں بری ہوں گا بھی یا نہیں. وَإِذَا قُلْتَ إِذَا بَرِئْتُ مِنْ مَرَضِي، اور جب تم کہو گے کہ جب میں بری ہو جاؤں گا اپنی بیماری سے، تصدقت، تو میں ضرور صدقہ کروں گا. تو اب دیکھیے فرق ان اور اذا میں ہے. ان کے ذریعے سے انسان بالجزم نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں بری ہوں گا، لیکن اذا کے ذریعے سے جب کہے گا تو اس میں جزم پایا جاتا ہے. كنت جازما به، تو اذا کے ذریعے سے جب آپ نے کہا تو آپ نے جزمن یہ کہا. او کل جازمی، یا آپ نے جازم کی طرح کہا، یعنی بڑا پختہ ارادہ ہے یا آپ کو یقین ہے، آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ بری ہو جائیں گے. وعلى ذلك، اور اس پر فالاحوال النادرة تذكر في حيز ان، بہت کم احوال ان کی جگہ میں بیان کیے جاتے ہیں، بہت کم احوال ان کی جگہ میں استعمال کیے جاتے ہیں. والکثیرۃ فی حیز اذا، اذا کی جگہ میں بہت سارے احوال بیان کیے جاتے ہیں. ومن ذلك قوله تعالی، اور انہی احوال میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب ان کو اچھائی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری ہے، یہ ہمارے لیے. وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب ان کو کوئی برائی آتی ہے، برائی پہنچتی ہے یا کوئی مصیبت پہنچتی ہے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو وہ موسیٰ کے بارے میں خیال کرتے ہیں، موسیٰ کے بارے میں بدشگونی کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہوا. وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی وجہ سے یہ ہوا.
فَلِكَوْنِ مَجِئِ الْحَسَنَةِ مُحَقَّقًا، تو حسنت کا یعنی اچھائی کا، خوشحالی کا، محققاً یہاں پر آنا یعنی حقیقت میں اچھائی کا آ جانا. اذ المراد بها مطلق الحسنہ، جبکہ اس سے مراد مطلق حسنہ ہے یعنی اچھائی، خوشحالی، الشامل لانواع کثیرہ، اور یہ حسنہ تمام قسم، بہت ساری قسموں کو شامل ہے. کما یفہم من التعریف، جیسے کہ اس کے معرفہ ہونے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے بِال الجنسیہ، اور اس کے شروع میں جو ال لگا ہے وہ جنس کے لیے ہے، تو اس میں تمام جنس کی جو بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو مع اذا، تو اس کو اذا کے ساتھ ذکر کیا گیا. وہ عبر عنہ بالماضی، اور اس کی تعبیر ماضی کے ذریعے سے کی گئی. وَلِكَوْنِ مَجِئِ السَّيِّئَةِ نَادِرًا، اور سیئہ کا کم ہی آنا، اور سیئہ کا کبھی کبھار آنا یعنی مصیبت کا کبھی کبھار ہی آنا. اذ المراد بها نوع مخصوص، جبکہ اس سے خاص قسم کی مصیبت مراد ہے. کما یفہم من التنکیر، جیسے کہ اس کا نکرہ آنے سے یہ واضح ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حسنہ الحسنہ ہے یعنی اسلام کے ساتھ معرفہ ہے، اور سیئۃ اس آیت کے اندر نکرہ ہے، اور یہاں سیئہ سے مراد ہے جد قحط سالی. ذکر مع ان، اور اس کو پھر ان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وعبر عنہ بالمضارع، اور اس کی تعبیر مضارع سے کی گئی. ففی الآیۃ من وصفهم بانکار النعم نعم، تو اس آیت میں ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل وہ نعمتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. وشدت التحامل، اور ان کے اندر جو ظلم ہے وہ بہت زیادہ ہے، سخت قسم کا ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ. علی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر ما لا یخفی، اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. ولو للشرط فی المضی، اور لو جو ہے وہ ماضی میں شرط کے لیے ہے. ولذا یلیہ الفعل الماضی، اسی لیے اس کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے. نحو، جیسے کہ مثال ہے ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتا تو ان کو سنا دیتا. تو اس طرح سے ہم نے اس سبق کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے، لکھنے، پڑھنے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے لیے سوال کرنے کے دروازے کھلے ہیں.